جماعت احمدیہ نے خلیفہ کے نام پر ایک بھیانک الوف سے کام لیا، یعنی مبالغہ آرائی سے کام لیا، انتہائی دیدہ دلیری سے حق کو چھپایا اور حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا۔ حالانکہ غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ انتخابی خلیفہ تو ایک انتظامی عہدہ ہے، کوئی روحانی منصب نہیں ہے، ورنہ یزید پلید بھی اسی عزت کا مستحق ہوتا، کیونکہ وہ بھی خلیفۃ المسلمین اپنے آپ کو کہلوالا تھا، جس نے نواسۂ رسول کو حد درجہ کی شقی القلبی سے شہید کر دیا اور اہل بیت کی خواتین مبارکہ کی بے حرمتی کی۔ جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء اور علماء اپنی انتخابی خلافت کے حق میں آیت استخلاف کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ ان کا سب سے بڑا مکر و فریب ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں خلیفہ اصل میں وہ ہوتا ہے جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعثت کو بھی منہاج نبوت پر آنا قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو کہ میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں۔ ملفوظات جلد 10 صفحہ 420۔ اپنی تحریرات میں حضور اقدس علیہ السلام نے مجدد کو خلیفہ فرمایا ہے۔ کتنے افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ قادیانی خلفاء و علماء نے حق کو چھپا کر ایک عام بھولے بھالے احمدی کو فاسقین میں شامل کر دیا ہے، کیونکہ 15ویں صدی کے مجدد کا انکار کر دیا گیا۔ قادیانی خلفاء اور علماء نے جب بھی مجددیت کا انکار کیا، کبھی بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تعلیم کو پیش نہیں کیا، اور یہ ان کی دجالیت کا کھلا ثبوت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لغت کی روح سے دجال ایک گروہ کا نام ہے جو اپنے دجل سے زمین کو پلید کرتا ہے۔ انجام آتم صفحہ 47۔ نیز فرمایا، جس جگہ دجال ظہور کرے اسی جگہ مسیح کا آنا ضروری ہے، کیونکہ مسیح دجال کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ازالۂ اوہام صفحہ 525۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ کے دجال اکبر عیسائی پادری تھے، جنہوں نے ایک مشت خاک کو خدائی کا درجہ دے دیا، اور آج کے مسیح کے زمانہ کے دجال یہ چند خرانٹ محمودی علماء ہیں جنہوں نے توحید پرستی کو چھوڑ کر خلافت پرستی کی طرح ڈالی، اور احمدیہ امت کے لیے نبوت کے ساتھ ساتھ مجددیت کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ ایسے شرمناک غلو سے کام لیا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خلیفہ کو خدا کا شریک بنا دیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ کے سرٹیفکیٹ کے بغیر آئندہ کوئی شخص مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ نیز انتخابی خلیفہ کے ہوتے ہوئے کسی آسمانی خلیفہ یا مجدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر احمدی اس وقت تجدید دین کر رہا ہے، اور یہ ان محمودی خلفاء کا کھلا اور بدترین جھوٹ ہے، کیونکہ اگر ہر غیر نتھو خیر کو دین کی تجدید کا حق مل جائے گا تو دین پوری طرح بگڑ جائے گا، اور خبیث اور طیب کا فرق سرے سے ہی اٹھ جائے گا۔ ان خلفاء اور علماء کا یہ جھوٹ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے سر منہ انحراف ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تجدید دین کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، صرف رسمی اور ظاہری طور پر قرآن شریف کے تراجم پھیلانا، یا فقط کتب دینیہ اور احادیث نبویہ کو اردو یا فارسی میں ترجمہ کر کے رواج دینا، یا بدعات سے بھرے ہوئے خشک طریقہ سے، جیسا زمانہ حال کے اکثر مشائخ کا دستور رہا ہے، سکھلانا، یہ امور ایسے نہیں جن کو کامل اور واقعی طور پر تجدید کہا جائے، بلکہ مؤخر الذکر طریق تو شیطانی راہوں کی تجدید ہے اور دین کا راہزن۔ قرآن شریف اور احادیث صحیحہ کو دنیا میں پھیلانا بے شک عمدہ طریق ہے، مگر رسمی طور پر اور تکلف اور فکر اور خوف سے یہ کام کرنا اور اپنا نفس واقعی طور پر حدیث اور قرآن کا مورد نہ ہونا، ایسی ظاہری اور بے مغز خدمتیں ہر ایک با علم آدمی کر سکتا ہے اور ہمیشہ جاری ہیں، اور فرمایا کہ ان کو مجددیت سے کچھ علاقہ نہیں۔ یہ تمام امور خدا تعالیٰ کے نزدیک فقط استخوان فروشی ہے،
اس سے بڑھ کر نہیں۔ پھر فرمایا اندھا اندھے کو کیا راہ دکھاوے گا اور مجذوم دوسروں کے بدنوں کو کیا صاف کرے گا۔ تجدید دین وہ پاک کیفیت ہے کہ اول عاشقانہ جوش کے ساتھ اس پاک دل پر نازل ہوتی ہے کہ جو مکالمہ الہی کے درجہ تک پہنچ گیا ہو، پھر دوسروں میں جلد یا دیر سے اس کی سرایت ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے استخوان فروش نہیں ہوتے، بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی طور پر آن جناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں، اور ان کی باتیں از قبیل جوشیدن ہوتی ہیں، نہ محض از قبیل کوشیدن، اور وہ حال سے بولتے ہیں نہ مجرد قال سے، اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تجلی ان کے دلوں پر ہوتی ہے، اور وہ ہر ایک مشکل کے وقت روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں، اور ان کی گفتار اور کردار میں دنیا پرستی کی ملونی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بکلی مصفہ کیے گئے اور تمام و کمال کھینچے گئے۔ اس اقتباس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجدد کو حقیقی اور روحانی طور پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور خلیفہ فرمایا ہے۔ وائے حسرت کہ ایسی پاک تعلیم کے ہوتے ہوئے قادیانی خلفاء اور علماء مجددیت کا صریح انکار کرتے ہیں۔